نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، ان لوگوں نے پتھر مارے، بڑی سخت باتیں کی، کتابوں میں جو لفظ موجود ہیں ان کو پڑھ کے دل خون کے آنسر ہوتا ہے، پورے وجود اطہر پر زخم انہوں نے بنا دیے، تکلیف ہوئی، حضرت زید بن حارثہ ساتھ تھے، یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، حد کر دی انہوں نے، کریں دعا، حضور نے ہاتھ اٹھا دی، اللہم اہدی قوم، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ کہتے میں نے عرض کی حضور اتنی تکلیف دی اور آپ نے ان کی بربادی کی دعا نہیں کی۔ جوانوں بات پہ غور کرنا، حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا زید میں ان کی تباہی کی دعا کیوں کروں؟ اگر یہ کلمہ نہیں نہ پڑھتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھ جائیں گی، اگلی نسل پر امید لگا لی ہے، اگلی نسل کلمہ پڑھ جائے۔ آپ جب تازہ دم رہتے ہیں نا، تازہ دم، اور آپ کی سوچوں میں کوئی ایسی کمزوری نہیں ہوتی، آپ فکری طور پر محسوس کرتے ہیں کہ نہیں بڑا ٹائم ہے، آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ ہمارے بچے جنہوں نے BBA کر لیا ہے، MBA کر لیا ہے، جنہوں نے ماسٹر کی ڈگری لے لی ہے، BSc اچھے نمبروں میں پاس کر لیا، یا ہمارے مدارس کے ہاں بھی اب الحمدللہ ہمارے بچے درسیات کی تکمیل کے بعد MPhil کرنے لگے ہیں اور مقالے PhD کے لکھنے لگے ہیں۔ 2-4 ڈگریاں ہمارے پاس آتی ہیں تو میری طرح کے کچھ لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں جاہل ہیں جی گاؤں والے، ان کو کیا پتا ہو، ان پڑھ ہے جی، ساڑھے بندے نہیں صحیح ہو سکتے۔ تو بھئی یہ تو ہے جان چھڑانے والی بات، یہ تو جان چھڑانے والی بات ہے کہ یہ لوگ ان پڑھ ہیں۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں نا، پھر آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ ان ان پڑھوں کو پڑھا لکھا کر دیں۔ میں کھڑا ہوتا ہوں جنازہ پڑھانے تو میں کہتا ہوں لوگوں کو جنازے کی دعا نہیں آتی، لوگوں کو پتہ کوئی نہیں، تو اگر مجھے 2-3 بندے کھڑا کر کے کہیں کہ مولانا آپ نے کس دن یاد کرائی تھی، آپ نے ہمیں بلایا تھا کہ رات کو آنا دعا یاد کراؤں گا، تو آپ نے تو ایک دن بھی یاد نہیں کرائی، خالی تنقید کا کیا معنی ہے؟ دیکھیں آپ کے پڑھا لکھا سمجھدار ہونے کا معنی یہ کہ آپ مایوسی نہ پھیلائیں، آپ معاشرے میں اپنا کردار پلے کریں، آپ بتائیں آپ کیا کر سکتے ہیں ملت کے لیے، قوم کے لیے، جماعت کے لیے، عقیدے کے لیے، مذہب کے لیے، مسلک کے لیے خدمات کیا ہیں، آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں، مایوسی نہیں، کمزوری نہیں، آگے بڑھیں۔ ایک نوجوان کہتا ہے وہ اکثر ٹریول کرتا ہے جہاز میں، تو جو لوگ اکثر ٹریول کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے امیگریشن کیسے کرانی ہے اور میں نے سیٹ بیلٹ کیسے باندھنا ہے، فلانا کام۔ تو جو بابا بیچارہ کمیٹیاں ڈال کے عمرہ کرنے گیا ہے وہ تو بڑی مشقت سے گیا ہے، رو کے گیا ہے، تو اسے تو نہیں نا پتا۔ تو اب جوان بیٹھا ہے M.Com کی ڈگری لے کے اور تنقید کر رہا ہے، بابا جی آئے انہوں نے بس ہی سمجھی ہے، تو وہ آ کے بیٹھ گئے۔ اب وہ عملہ جہاز کا کہہ رہا ہے اٹھو جی آپ کی سیٹ ہی نہیں، تو اب یہ دور بیٹھ کے تنقید کر رہا ہے، کہتا ہے ساڈے پنڈ دے بندے نہیں سیانے ہو سکتے۔ تو بھائی دل کرتا ہے تیری ڈگری لے کے پھاڑ دے، تو اگر سمجھدار ہوتا نا، پڑھا لکھا ہوتا، اور تجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرے گاؤں کے بابا جی ہیں، تو سیٹ سے اٹھتا، دروازے سے انہیں ریسیو کرتا، سیٹ نمبر دے کے انہیں سیٹ پہ بٹھاتا، اپنے ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ باندھتا، پانی کی بوتل بھی دیتا، اور پھر تو کہتا بابا جی فکر نہ کرنا، فلاں جگہ بیٹھا ہوں، ضرورت پڑی تو دوبارہ بھی آواز دے لینا۔ یہ علم ہے، یہ تعلیم ہے کہ آپ ڈلیور کتنا کر سکتے ہیں، دے کتنا سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے لب و لہجے سے، اپنے کردار سے، اپنی طاقت سے معاشرے میں بانٹا کیا؟ روز یہ دعویٰ کرنا کہ لوگوں کو ادب نہیں آتا، تو پہلے ادب سکھا لینا، پھر یہ کہیے گا کہ ادب کیوں نہیں کرتے۔ تو آپ تعلیم دیں، آپ مایوسی نہ پیدا کریں۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں روایت لکھی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بدو آ گیا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے۔ حضور نے کچھ دیا، سادہ آدمی تھا، آداب نہیں آتے تھے، وہ نا مقدار دیکھ رہا تھا، معیار نہیں دیکھ رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ وزن میں چیز تھوڑی ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ اس دروازے سے تو قطرہ بھی ملے تو قیامت تک کی نسلوں سے ختم نہیں ہوتا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ تو حضور نے کچھ دیا تو چونکہ اسے آداب نہیں آتے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نہ باشد، کہنے لگا جی میں تو بڑی تعریف سن کے آیا، تو آپ نے بس یہ دیا ہے۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی، فرمایا اس بے ادب کی گردن اڑاؤں گا۔ حضور نے فرمایا عمر ذرا ٹھہر جا۔ حضور گھر لے گئے، جتنا دیا تھا پھر ڈبل کر کے دیا، پھر اور دیا، پھر اور دیا۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا، اب اور بھی کچھ مانگ ہے۔ آج وہ مائل با آتا تو پھر اور کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیتے رہے۔ کہنے لگا حضور بس کریں، اب تو مجھ سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا، اور کہنے لگا میں نے بھی دنیا دیکھی ہے، آپ جیسا سخی کوئی نہیں دیکھا۔ تو حضور نے فرمایا یہ بات میرے صحابہ کے سامنے جا کے کہہ دو گے؟ میری بات پہ توجہ ہے دوستوں کی؟ یہ صحابہ کے سامنے کہو گے؟ اس نے تجسس بھری نگاہوں سے دیکھا،
تو حضور نے اس کی تسلی کے لیے فرمایا جب تم نے کہا تھا نا نہیں دیتے تو دل ٹوٹ گئے تھے، جب تم کہو گے نا کہ بڑا ہی دیتے ہیں تو غلاموں کے دلوں کو تسلی نصیب ہو جائے گی، ان کو تسلی نصیب ہو جائے گی۔ فرمایا کہ کہہ دو گے؟ اس نے کہا میں کہہ دوں گا۔ وہ باہر آیا اور آ کر کے نا تو صحابہ کے سامنے کہنے لگا دنیا میں نے بھی بڑی دیکھی ہے، پر جتنی سخاوت مدینے والے کی دیکھی ہے، یہ تو طوفان میں ہوا اتنی تیز نہیں چلتی جتنی حضور کی سخاوت تیز چلتی ہے، تو کمال ہو گیا۔ اب نا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا، صحابہ نے حضور کی جانب دیکھا، سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور صحابہ کا آپس میں تبادلہ ہوا باتوں کا، تو حضور نے انہیں فرمایا کہ اگر تم اسے پہلے قتل کر دیتے یہ دوزخ میں جاتے، اور رب جس نظریے پہ ہے رب جنت عطا کرے گا۔ پھر حضور نے ایک مثال بھی بیان کی، فرمایا میری اور تمہاری مثال، میری اور میری امت کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، ناک سے نکیل نکل گئی تھی، لوگ جمع ہو گئے پکڑنے کے لیے، کسی نے نیزہ اٹھایا، ڈنڈا اٹھایا، کچھ اٹھایا، گرفتار کرنے دوڑ رہے تھے، قابو نہیں آتی تھی، زخمی ہو گئی پر قابو نہ آئی۔ اچانک اس کا اپنا مالک آ گیا، اس نے لوگوں سے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، تم نے میرے جانور کے ساتھ کیا سلوک کیا، پیچھے ہٹو۔ لوگ پیچھے ہٹ گئے تو اس نے تھوڑا سا چارہ زمین سے اٹھایا اور اس نے اونٹنی کو دکھایا، تو اونٹنی دوڑی ہوئی آئی۔ اس نے پہلے اونٹنی کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، پھر بغیر کسی کی مدد کے ناک میں نکیل ڈالی، پھر اونٹنی پہ سوار ہوا، اور جاتی دفعہ پتہ لوگوں کو کیا کہنے لگا، ادھر دیکھنا، کہنے لگا تم نے میرے جانور کو بڑی تکلیف دی ہے، اونٹنی ہے میری، اسے سنبھالنا کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ گویا حضور ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ امت ہے میری تو اسے سنبھالنے کے طریقے بھی مجھے ہی آتے ہیں۔